لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں مولانا. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی یہ آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپناتا ہے تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص میدان قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دین دو حصوں پر مشتمل ہے اور منقسم ہے. ایک حصے کا نام ہے اصول دین اور دوسرے حصے کا نام ہے فروع دین. اصول دین اور فروع دین مکتب میں بچوں کو جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں یاد کرایا جاتا ہے تو اصول دین فروع دین جب رٹواتے ہیں تو مولوی صاحب اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی فرماتے ہیں. بیٹا اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اس کا ترجمہ بھی بتا دیتے ہیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. مثلا 10 تو یاد کروانے کے لیے بچوں کو رٹانے کے لیے ہے ورنہ 10 سے بہت زیادہ ہیں. یعنی اصول دین جو 5 بتائے گئے ہیں اس کو نکال دیجئے تو جو کچھ بچتا ہے سب فروع دین ہے. تو اصول دین اور فروع دین اور ترجمہ اسی لیے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں بچوں کے. یہ دین کی جڑ ہے جو 5 ہے. توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. فروع دین کی شاخیں ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے فروعات میں آتی ہیں. تو دین کی جڑ اور دین کی شاخ. جڑ 5 ہے، شاخیں بہت ہیں.
فرق یہ ہے کہ آپ نے درخت کو دیکھا ہوگا کہ جڑیں نیچے ہوتی ہیں، شاخیں اوپر ہوتی ہیں، اور جب شاخیں سوکھنے لگتی ہیں تو آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اب اس کی جڑ کمزور ہو رہی ہے، اس کو کھاد کی ضرورت، دوا کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس کی سینچائی وچائی ہوتی ہے، کھاد واد ڈالی جاتی ہے، دوا ووا ڈالی جاتی ہے تاکہ جڑ مضبوط ہو۔ اس لیے کہ درخت کی جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنی شاخوں میں ہریالی ہوگی۔ شاخوں میں ہریالی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ مضبوط ہے۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ جس طریقے سے شاخوں میں پھلوں کا آنا، پھولوں کا آنا، ہرا بھرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ مضبوط ہے۔ اور اگر شاخیں سوکھنے لگیں، ٹہنیاں سوکھنے لگیں، پتے جھڑنے لگیں اور درخت ایک دم ٹھنٹھنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جڑ کمزور ہو گئی ہے۔ جب کمزور ہوتی ہے تو علاج جڑ کا کیا جاتا ہے، پانی وانی دیا جاتا ہے، کوئی شاخ کو پانی نہیں دیتا۔ وہی مزاج ہمارے یہاں دین کا ہے۔ ہماری جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی فروع دین کے پھل ہم کو دکھائی دیں گے۔ جتنا پختہ ہمارا توحید ہوگا، اصول دین ہوگا، اتنا ہی فروع دین کی شاخوں پہ آپ کو پھل نظر آئیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا اصول دین مضبوط ہو اور وہ فروع دین سے دور ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، یہ اصول دین ہے اور فروع دین ہے۔ اور اس کو اور تھوڑا سا آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ کے زبان میں کہہ دوں کہ اصول اور فروع میں کیا فرق ہے۔ ایک ہے دین ہے، ایک ہے شریعت ہے، ایک مذہب ہے، ایک شریعت ہے۔ جیسے دنیا میں بالخصوص آپ کے اسی ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے۔ جتنے اسٹیٹس ہیں سب کے قانون الگ الگ ہیں، اور وہ قانون اسی اسٹیٹ کے حدود میں لاگو ہوگا، دوسرے اسٹیٹ میں نہیں چلے گا۔ ہاں تلنگانہ میں ہے تو تلنگانہ کے اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں تلنگانہ میں چلیں گے، آپ باہر نکل جائیے نہیں چلے گا۔ یو پی کا قانون جو ہے وہ یو پی میں چلے گا، دوسری جگہ پہ نہیں چلے گا۔ یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ کے قوانین جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے، لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے وہ پورے ملک پر لاگو ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ سب پر لاگو ہوگا، سب کو ماننا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے دین اور مذہب، دین و مذہب یعنی اصول دین یہ ہے آپ کا سینٹرل قانون، اور فروع دین جو ہیں جو شریعت کے کھاتے میں داخل ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا قانون سمجھ گیا۔ لہٰذا اصول دین کبھی نہیں بدلے آدم سے لے کر کے خاتم تک۔ فروع دین میں تبدیلی ہوئی ہے، شریعت میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اصول دین میں، اصول مذہب میں جو سینٹرل قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے تو جناب آدم بھی یہی کہتے رہے، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہنے اللہ دو ہے اور پانچ ہے۔ یہ قانون ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں شریعت میں تبدیلی ہوگی۔ نماز رسول اللہ سے پہلے بھی امتوں پہ تھی فرض، روزہ پہلے بھی تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ نے نماز کو کل 17 رکعت ان کی امت پر فرض ہوا ہے، اور وہ 17 رکعت پڑھنے میں ہمارے 17 کرم ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم ڈمے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر نکل جائے تو اچھا ہے۔ خیر اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے۔ اصول مذہب تبدیل نہیں ہوتا، شریعت بدل سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، لہذا شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ جناب آدم جو دین شریعت لے کر کے آئے تھے اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئی، جو آیا وہ اپنی بات والی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت۔ لیکن رسول اللہ جب آئے ہیں تو چونکہ رسول آخری نبی تھے
ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، لہٰذا جو دین آیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، جو شریعت آئی وہ قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو اصول پڑھایا گیا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ علماء تشریف فرما ہے، بہرحال تھوڑا سا اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا پڑے کہ اسپیڈ بریکر جب ہوتا ہے تو گاڑی کو کنٹرول میں چلانا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اب دو اسپیڈ بریکر ہیں تو کیا کرنا ہے، خیر ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ دین اور شریعت تمام انبیاء اللہ ایک ہے کہے، اور اس کے جو احکام تھے، قوانین تھے، شریعتیں تھیں، وہ نافذ کروانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس میں نبیوں کو زحمتیں اٹھانی پڑیں، مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء 1,23,999 وہ بھی بڑی مشقتیں اٹھائیں، لیکن سرکار دو عالم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا سرکار دو عالم کو اذیتیں دی گئیں۔ خیر دین پہنچایا رسول اللہ نے اور تمام انبیاء نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ذرا غور کیجیے، یہ دین جو اللہ سے لے کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اور چونکہ سرکار دو عالم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ دین، یہ شریعت جو ہے یہ قیامت تک رہے گی، اور اب سرکار جب یہاں سے جانے والے ہیں تو اس دین کی حفاظت کا انتظام بھی کوئی کر کے جانا چاہیے، اور کیا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، اور بھی دوسرے نہ مانے وہ ان کی بات ہے، ہمیں ان سے کوئی بحث بھی نہیں ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ کا زمانہ جب آیا تو جناب عیسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا، قرآن کے صاف لفظیں ہیں، آیتیں ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، جہاں غلط ہوگی علماء بیٹھے اصلاح فرمائیں گے، کہ اللہ نے حکم دیا جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جناب موسیٰ چھوٹے موٹے پائے کے نبی نہیں ہیں، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھاؤ، شاید ہدایت پا جائے۔ پہلے تو میں پوچھوں گی یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم وہ ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا؟ کم بخت، تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ ہدایت نہیں پائے گا، جب نہیں پائے گا تو زبردستی موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ ہدایت کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے، لینا اس کی ذمہ داری، ہم پیغام پہنچائیں گے، حجت تمام کریں گے۔ لیکن جناب موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، جاؤ، تو بجائے یہ کہ چلے جائیں چپ چاپ سر جھکا کے، نہ، جناب موسیٰ نے فرمایا، قال، قرآن کہہ رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے زبان کی گتھیوں کو سلجھا دے، اور میرے بھائی، میرے ہارون کو، جو میرا بھائی ہے میری اہل سے، اس کو میرا وزیر بنا کے بھیج، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار میرے اہل سے، میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا کے بھیج، یعنی میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں کہوں یا نبی اللہ جناب موسیٰ، اتنے بڑے پائے کے نبی ہو کر کے اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ تو جانا چاہیے، وزیر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی بھائی، عجب نہیں جناب موسیٰ جواب دیں، میں جا سکتا ہوں،
لیکن نبوت کی ذمہ داریاں ہیں. نبی کو اس کا جانشین و وزیر بھی چاہیے، لہذا اپنے وزیر پر مہر لگوانا چاہ رہا ہوں. میں کہوں گا ٹھیک ہے، اگر بھائی کو لے جانا ہے تو چلے جائیے لے کر کے. کہ اگر بھائی کو لے کر کے چلا جاتا تو دنیا یہ کہتی بھائی تھے، خود موسیٰ کی پسند تھی، لے کے چلے گئے. ہم اپنی پسند سے نہیں لے جانا چاہتے. یعنی اللہ نبی کو جس طریقے سے منتخب کرتا ہے اسی طریقے سے نبی کے جانشین کو بھی وہی منتخب کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک زحمت اور کر لیجئے، ایک صلوات پڑھ کے اور ذرا سا آگے چلے آئیے. آ جائیے، تکلف سے کام نہ لیجیے. آجیے تھوڑا سا ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد. اچھا، پریشانی اس وقت ہوتی جب کہیں آگے آ جائیے تو لوگ یوں ہوتے ہیں، باڈی کو ہلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسی جگہ پر، پڑھتے ہی نہیں. تھوڑا سا ہیلیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھ رہے ہیں، اسی جگہ پر اپنے رہتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے وزیر پر، اپنے جانشین پر اس کی مہر چاہتے ہیں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ خود سے لے کے چلے گئے، اور دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ نہ نبوت کا انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ نبی کے جانشین کا انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے. جب موسیٰ کے وزیر کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے تو فخر موسیٰ کے وزیر کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا، جیسے ہی جناب موسیٰ نے فرمایا ہے، دعا مانگی کہ ہمارے بھائی ہارون کو ہمارا وزیر بنا کے بھیج. قرآن میں جواب بھی موجود ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ جو کچھ بھی تم نے مانگا تمہیں دیا گیا. یعنی تم نے جو دعا کی تمہاری دعا قبول ہو گئی. اگر جناب موسیٰ کی دعا کا قبول ہونے کی آیت نہ ہوتی تو دنیا کے مسلمان یہی کہتے مانگا تو تھا مگر اللہ میاں سنے نہیں ان کی دعا. لیکن اللہ نے دعا مستجاب کر کے فرمایا کہ نہیں، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں ہم دے رہے ہیں. تم اپنے بھائی کو اپنا وزیر چاہتے ہو بنانا، لے کے جاؤ. اب جب وزیر مل گیا تب اللہ کہہ رہا اذهبا. پہلے کی آیت اگر آپ نے غور کیا ہو تو اللہ نے کہا اذهب، تم اکیلے جاؤ. لیکن جب بھائی کو مانگ لیا اپنا وزیر تو تیور بدل گیا، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو، تم دونوں جاؤ. اذهبا، تم دونوں جاؤ. اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا جاؤ تو پھر التجا کی جناب موسیٰ نے. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. صحیح پڑھا؟ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ بات کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرا وزیر و مددگار بنا کے بھیج. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، اس کو بھیج میرے ساتھ مددگار بنا کے. کیوں؟ یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. یعنی موسیٰ جیسا نبی بھی اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے وزیر کا محتاج ہے. کوئی ہو اس کی نبوت کی تصدیق کرنے والا تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے میں اکیلا اگر چلا جاؤں تو لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں. اب اللہ نے فرمایا قال سنشد عضدک باخیک. موسیٰ ان قریب ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے. سنشد عضدک، ان قریب تمہارے بازو کو ہم مضبوط کر دیں گے، باخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے.
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور تمہیں ہم ایسا سلطان عطا کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی. انتما ومن اتبعکم الغالبون، جاؤ ہماری نشانیاں لے کر کے جاؤ، اور یاد رکھو موسیٰ تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا وہ غالب ہوگا. توجہ فرمائیں، بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے جاؤ، اور یاد رکھو تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا وہ غالب ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی، یعنی اکیلے موسیٰ کی پیروی کافی نہیں ہے. جب تک موسیٰ کے ساتھ ان کے وزیر ہارون کی پیروی نہ کی جائے. عزیزو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ میری مثال علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری نسبت مجھ کو وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہاں اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تم دونوں اور جب تک جو بھی تم دونوں کی پیروی کرے گا وہ غالب ہوگا. یعنی اکیلے موسیٰ کی پیروی کافی نہیں ہے، جب تک ان کے بھائی ہارون کی پیروی نہ ہو تو دنیا کے مسلمان ہوش میں آ جائیں. جب اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے تم دونوں اور تم دونوں کی پیروی کرنے والا غالب ہوگا، تو جب تک محمد کے ساتھ علی کی پیروی نہ کرو گے دنیا غالب نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد و آل. یعنی موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کی پیروی بھی ضروری ہے، اور جب تک ان کے وزیر کی پیروی نہ ہو غالب ہو نہیں سکتے. اب آپ علی کو چھوڑ کر کے خالی رسول اللہ کو لے کے چلے جائیے آپ، یہ قرآن سے ہے. یعنی محمد کے ساتھ علی کی پیروی ضروری ہے. جب تک ان کی پیروی نہیں ہوگی تم کسی مرحلے پہ غالب آ ہی نہیں سکتے. آج دنیا میں جو مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے. ہر قدم پر ذلیل ہو رہا ہے مسلمان. ترچھی نگاہوں سے دیکھے جاتے داڑھی والے، جدھر سے گزرتے ہیں ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، صرف اس لیے کہ یہ علی کو چھوڑ دیے. بس علی کے دامن سے وابستہ ہوتے تو آج یہ نوبت مسلمانوں کی نہ ہوتی. خیر، اللہ نے فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تمہیں ایسا سلطان تمہارے لیے قرار دیں گے کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، فرعون کیا کوئی بھی تم دونوں تک نہیں پہنچ سکتا. اب اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھی حکم دیا، قرآن میں ہے. قرآن کی آیت ہے، پیغمبر اسلام نے دعا مانگی، رب اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار تو میرے لیے اپنی طرف سے سلطان نصیر قرار دے. تو میرے لیے سلطان نصیر قرار دے اپنی طرف سے. من لدن کا، اپنی طرف سے. کیا سلطان نصیرہ؟ نصیر کے معنی ہے مدد کرنے والا، ناصر کے معنی بھی ہے مدد کرنے والا. سرکار دو عالم نے یہ نہیں کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَاصِرًا، جبکہ کہہ سکتے تھے دونوں کا معنی ایک ہے، ناصر و نصیر. لیکن قرآن ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ جہاں پہ جہاں رکھی گئی ہے حکمت کے تحت ہے.
پیغمبر نے یہ فرمایا تو اپنی طرف سے میرے لیے ایسا سلطان قرار دے جو ناصر ہو. فرمایا نہیں سلطان نصیرہ. ناصر و نصیر میں ذرا سا فرق ہے. ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے، لیکن نصیر ایسے مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد سے پیچھا نہ چھوڑائے، کسی موقع پہ تنہا نہ چھوڑے. لہذا سرکار دو عالم نے فرمایا اپنی طرف سے سلطان النصیرہ عطا کر، اپنی طرف سے من لدن کا، اپنی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں چاہیے وہ سلطان، تیری طرف سے چاہیے. اور جو چیز اپنی طرف سے دی جاتی وہ اپنے گھر سے دی جاتی، کسی اور جگہ سے نہیں. اپنی طرف سے عطا کر سلطان. عزیزو اپنی طرف سے مطلب ہے جو چیز اپنی طرف سے دی جاتی وہ اپنے گھر سے دی جاتی ہے. اب سمجھ میں آئے علی کعبے میں کیوں آئے؟ صلوات بر محمد. اپنی طرف سے سلطان عطا کر. لہذا جو اپنی طرف سے مانگا تو خانہ کعبہ میں ولادت کروائی، سلطان النصیرہ عطا کی. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ سے کہا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسَلُونَ إِلَيْكُمَا. ہم ایسا سلطان عطا کریں گے تمہارے لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. نتیجے میں اب اس آیت کی تفسیر میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سید حاشم بحرانی لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، جب موسیٰ کو فرعون نے اپنے دربار میں طلب کیا، موسیٰ اور ہارون کو پلاننگ کے تحت، تاکہ بلا کر کے ان دونوں کو ختم کر دیں، کام تمام کر دیں ان کا. چنانچہ روایت کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں، جب موسیٰ ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور جب اندر داخل ہوئے تو موسیٰ اور ہارون تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے. فَأَوْجَسَ خِيفَةً، خوف اور ڈر محسوس کیا کہ پتہ نہیں کس لیے بلایا ہے کمبخت. اور پلاننگ یہی تھی کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے. لیکن روایت کہتی ہے جب یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور ذرا سا ڈرے، فَإِذًا فَارِسٌ يَقْدَمُهُمَا، تو اچانک ان دونوں نے دیکھا کہ ان دونوں کے آگے آگے گھوڑ سوار چل رہا ہے تلوار لیے ہوئے. اور وہ گھوڑ سوار قریب آیا، موسیٰ اور ہارون پیچھے ہیں، یہ آگے آگے چل رہا ہے، اور فرعون کے قریب جا کے کہہ رہا ہے ان دونوں کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. جیسے اس گھوڑ سوار نے فرعون سے کہا ان دونوں کو رہا کر دے، آزاد کر دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، فرعون ڈر گیا. اس نے ان دونوں سے کہا تم دونوں جاؤ اب اس وقت یہاں سے، بعد میں نپٹیں گے. جب یہ دونوں چلے گئے اور وہ فارس بھی غائب ہو گیا تو دروازے پہ جو پہرے دار تھے 2 عدد، ان کو فرعون طلب کرتا ہے. ان پر ڈانٹ لگائی، پھٹکار لگائی، میرے منع کرنے کے باوجود بغیر اجازت کے گھوڑ سوار اندر کیسے آیا؟ بغیر اجازت کے گھوڑ سوار اندر کیسے آیا؟ روایت کے جملے ہیں فَحَلَفَ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، وہ دونوں سپاہی عزت فرعون کی قسم کھا کے کہنے لگے سرکار آپ کی قسم، ان دونوں کے علاوہ، موسیٰ اور ہارون کے علاوہ تیسرا کوئی آیا ہی نہیں. کہانی گھوڑ سوار آیا تھا، اس کو آنے کس نے دیا؟ تم کیا کر رہے تھے وہاں؟ کہا آپ کی عزت کی قسم ہم نے 2 کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تیسرے کو آتے ہوئے. اب ایسے موقع پر راوی سے امام نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ ذاک الفارس جدنا علی بن ابی طالب، وہ میرا دادا علی مرتضیٰ تھا جس نے موسیٰ اور ہارون کی جان بچائی ہے دربار میں.
یہ علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے موسیٰ اور ہارون کی جان بچائی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ وہ آیت کبریٰ ہے جس نے تمام نبیوں کی خفیہ طور پر یہ مدد کرتا رہا اور سرکار خاتم النبیین کی کھلم کھلا مدد کرتا رہا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس دین کی خاطر اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی. نبی کا جانشین بھی وہی معین کرتا ہے، کوئی اور نہیں معین کر سکتا. اب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے تو رسول اللہ چھوڑ دیں گے اسے؟ 23 سال کی محنت کو برباد کر دیں گے؟ آپ لوگ جیسا سمجھیے کہ منتخب کر لیجیے، جس کو چاہیے چن لیجیے، سلیکٹ کر لیجیے. ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا اعلان رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر کے میدان تک کیا ہے ہر موقع پر. اب قرآن کہہ رہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون سا دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ کون سا اسلام قابل قبول ہے؟ وہ اسلام جو غدیر میں ملا ہے یا وہ اسلام جو ثقیفہ سے آیا ہے؟ کون سا اسلام اللہ قبول کرے گا، پسند کرے گا؟ کس کو؟ اس اسلام پر جس پر اللہ نے مہر لگا دی. جس وقت مولا کائنات کی ولایت کا اعلان سرکار دو عالم نے کیا، اس وقت اللہ نے جبرائیل کے ذریعے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے دین سے بعنوان اسلام راضی ہو گیا. اس کا مطلب دین جو قابل قبول ہے وہ غدیر والا دین ہے، ثقیفہ والا دین نہیں ہے. صلوات بر محمد وہ دین قابل قبول ہے جو غدیر کے میدان میں اللہ نے جس کے تکمیل کی سند بھیجی ہے، اور وہ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پر. لہذا اگر دین ہے علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علی روح دین ہے، علی روح اسلام ہے، علی روح مذہب ہے. علی کو مائنس کر دیجئے گا تو اسلام بچے گا کیا؟ بغیر علی کے کچھ بھی نہیں ہے. علی ہی سب کچھ ہے عزیزان کرام. لیکن جس دین کو رسول اللہ لے آئے اور امت کے حوالے کیا، اس امت نے اس دین کے ساتھ اور خاندان رسالت کے ساتھ کیا. آج کی شب عالم اسلام کی یتیمی کی رات ہے. امت اسلامیہ یتیم ہوئی ہے، ہمارے یتیمی کی رات ہے. دو مناسبتیں ہیں آج کی شب. سرکار دو عالم کا وصال بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی رات بھی ہے. یہ نانا اور نواسی کی شہادت کی رات ہے. آج رو لیجئے ان پر. جناب زینب کے دل سے پوچھیے، واقعاً کبھی کبھی دل کوہتا ہے کہ شہزادی زینب کا کلیجہ کیسا تھا جو ان مصائب کو برداشت کر گئے. کس طریقے سے برداشت کیا شہزادی؟ رسول کا غم بھی برداشت کیا،
ماں کا صدمہ برداشت کیا، باپ کی جدائی برداشت کی، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے تشنے دیکھے، سب برداشت کیا جناب زینب۔ آخر میں کربلا میں پورا بھرا گھر لٹ گیا، جناب زینب دیکھتی رہی۔ علی کی بیٹی کا جگر تھا عزیزو، اور یاد رکھیے ایک جملہ، واقعہ کربلا کو دنیا غدیر کی طرح بھلا دیتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو۔ ہمارا کروڑوں سلام بی بی آپ پر، آپ نے واقعہ کربلا کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ گھر گھر امام حسین کا تذکرہ پہنچایا ہے۔ شام جیسا ملک جہاں پر علی کے دشمن رہتے تھے، جب مولائے کائنات کی خبر شہادت شام پہنچی ہے اور شامیوں نے پوچھا علی کہاں مارے گئے، تو جواب دیا مسجد میں۔ مسجد میں؟ علی مسجد گئے تھے؟ یہ ہے شام۔ یعنی لوگ شام والے علی کو نعوذ باللہ خاکم بدہن بے دین سمجھتے تھے، مسلمان نہیں جانتے تھے۔ اس شام میں جناب زینب نے رہ کر کے مجلس کی بنیاد ڈالی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب قیدی قید سے رہا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے وطن پہنچیں، اپنے گھر جائیں۔ لیکن یہ عجیب قیدی ہیں، جیسے شام میں رہائی کی خبر ملتی ہے، جناب زینب نے فرمایا میرے لال یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کروائے، اس لیے کہ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے ہم جی بھر کے حسین پر رو نہ سکے، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے، اس کے بعد وطن جائیں گے۔ 1400 سال تقریباً ہونے کو ہیں، مجھ جیسا گنہگار علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ تڑپ کے رونے لگتے ہیں، جبکہ ہم نے واقعات کربلا کو خالی کتابوں میں پڑھا ہے، ذوق ذاکرین سے سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے واقعات کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اتنا درد ہے کہ آپ تڑپ جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب واقعات کربلا کو جناب زینب بیان کر رہی ہوگی، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی ہوگی، تو اس وقت شام کی عورتوں کا عالم کیا ہوا ہوگا، کس طریقے سے کوہرام مچا ہوگا۔ روایت کے جو جملے ہیں، مکان خالی کروایا گیا، 8 دن تک مجلس عزا جناب زینب نے برپا کی ہے، 8 دن رہی ہیں رہائی کے حکم ملنے کے بعد، اور روزانہ مجلس عزا برپا ہوتی تھی۔ شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آتی تھی، زینب مصائب کربلا بیان کرتی تھی۔ ایک دن فرمانے لگی سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے ذرا لٹے ہوئے تبرکات واپس کرتے، ہماری چادریں جو چھینی گئی ہیں اسے واپس کر دے۔ ایک گٹھری لائی گئی جس میں چادریں تھی، گٹھری کھولی گئی، روایت کہتی ہے ایک چادر بی بی نکالتی تھی، فضہ لو اپنی چادر، کلثوم لو اپنی چادر، فروا لو اپنی چادر، رباب لو اپنی چادر، انہی چادروں کے درمیان ایک چھوٹی سی چادر دکھائی دی، ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی، زینب نے چادر کو سینے سے لگایا، قید خانے کی طرف بھاگی، ایک ننھی سی قبر سے لپٹ کے آواز دی سکینہ، اے میری لال لو اپنی چادر تم لے لو، بیٹا تمہیں پردے کا کتنا خیال تھا۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جو جملے ہیں، اہل حرم کو جب رہائی کا حکم ملا، عماریاں آئی، محملیں سجیں، عماریوں میں سب کو بٹھایا، شہزادی نے سب کو سوار کر دیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئیں محمل میں، عماری میں سب بیٹھ گئیں، آواز یہاں میرے لال سجاد سب کو میں نے بٹھا دیا ہے۔ بیٹا سب کو بٹھا تو دیا مگر رباب نہیں دکھائی دے رہی،
نہ معلوم رباب کہاں ہے۔ سید سجاد نے زینب کا ہاتھ پکڑا، قید خانے کی طرف لے کے بڑھے۔ خرابہ شام میں جب پہنچے قید خانے میں، ایک ننھی سی قبر سے لپٹی ہوئی رباب فریاد کر رہی ہے، اٹھو بیٹا سکینہ، وطن کا بڑا شوق تھا، دیکھو ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم وطن جا رہے ہیں، چلو بیٹا۔ اللہ اکبر۔ زینب نے رباب کا ہاتھ پکڑا، چلو بھابھی وطن چلو۔ جناب رباب کہتی ہے زینب شہزادی میں کس منہ سے وطن جاؤں، میں کیا لے کر کے جاؤں؟ نہ سر پہ والی کا سایہ ہے، وارث کا سایہ ہے، نہ گود میں بچی ہے۔ ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا کربلا میں سو رہا ہے، ایک بچی تھی شام میں سو رہی ہے، وارث کربلا میں سو رہا ہے، میں خالی ہاتھ کیا کروں جا کر کے؟ جناب سید سجاد نے کہا نہیں اماں آپ چلیے، لے کر کے آئے، ہماری میں بٹھایا۔ عزیزو کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا، پڑھنا بہت آسان ہے۔ قافلہ تیار ہوا، آگے آگے قافلہ چل رہا ہے، ناکے بڑھ رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے شام کی عورتیں کالے لباس میں زینب کو خدا حافظی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ بلک بلک کے یہ عورتیں رو رہی ہیں، زینب کو رخصت کر رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ناکہ، جس ناکے پر شہزادی زینب تشریف فرما تھیں، وہ ناکہ رکا۔ شہزادی نے محمل سے پردے کو ہٹایا، سر اقدس کو باہر نکالا، آواز دی شام کی عورتوں اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ، علی کی بیٹی اپنے وطن جا رہی ہے، زینب اپنے وطن جا رہی ہے، تمہارا بہت شکریہ، تمہارا بہت شکریہ، تمہارے درمیان اتنے دنوں سے ہم تھے، تم سب واپس چلی جاؤ۔ شام کی عورتیں آنسو کو پوچھ کر کے مڑ گئی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے۔ قافلہ پھر بڑھ گیا، کچھ دور ہی گیا تھا، راوی کہتا میں نے دیکھا پھر وہ ناکہ رکا جس پر شہزادی بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ سر نکالا، آواز دی شام کی عورتوں تھوڑی دیر کے لیے واپس۔ بیبیوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، علی کی بیٹی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ شام کی عورتیں رک گئی، ہاتھوں کو جوڑی، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بیبیوں کے بہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں۔ بی بی حکم فرمائیے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیبیوں دیکھو ہم تمہارے درمیان 1 سال تقریباً رہے، علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں مانگتی، کچھ تمنا نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، زینب کی ایک خواہش پوری کر دو۔ ہم تو آج یہاں سے جا رہے ہیں مگر تمہارے درمیان اپنی 4 سالہ بچی چھوڑ کے جا رہے ہیں، قید خانے میں سکینہ آرام کر رہی ہے، سکینہ کا خیال رکھنا، اس کی قبر پر آتی رہنا، شمع جلاتی رہنا، بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اللہ۔ شام کی عورتیں پیٹنے لگی سر و سینہ، قافلہ نکل گیا، قافلہ کربلا آیا، کربلا کے بعد مدینہ پہنچنے لگا۔ روایت کے جملے ہیں دیوار مدینہ جیسے ہی نظر آئی، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، عجیب دل خراش مرثیہ ہے۔ جیسے ہی مدینے کی در و دیوار پہ نگاہ پڑی، جناب ام کلثوم بلک بلک کے رونے لگی، آواز دی مدینہ جدنا لا تقبلی اے میرے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے سروں پر وارثوں کا سایہ تھا، گودوں میں بچے تھے، لیکن ہائے میرے نانا کے مدینے، آج جب ہم مدینہ واپس آ رہے ہیں سر پر وارثوں کا سایہ نہیں ہے، گودے خالی ہیں، بچے کربلا میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے شہزادی زینب ہماری سے اتری، دوڑتی ہوئی روضہ رسول میں آئی، قبر پیغمبر پر اپنے آپ کو گرایا، آواز دی نانا آپ کی نواسی لٹ کے آئی، اے نانا آپ کا حسین کربلا میں مارا گیا، اے نانا۔ زینب اسیر ہوئی، ساری رودات سنانے کے بعد
ایک جملہ فرماتی ہے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب پشت کھول کے دکھا دیتی تازیانوں کے نشان بازوؤں پہ کس طریقے سے. اللہ اللہ. نانا کو روداد غم سنانے کے بعد روایت کہتی بیسو عزیزوں مجلس ختم ہو گئی. روداد غم نانا کو سنانے کے بعد زینب اٹھی جنت البقیع کی طرف دوڑی. روایت کہتی ہے ٹھوکر لگی زینب گر گئی. کوہنیوں کے بل آگے بڑھی ماں کی لہر سے لپٹ کے آواز دی اماں زینب آئی ہے. اے اماں تمہارا حسین مارا گیا. اے اماں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اماں بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. اماں سکینہ قید خانے میں آرام کر رہی ہے. اے اماں ہمیں رسیوں میں جکڑا گیا. اس کے بعد روایت کہتی شہزادی نے ابا کے دامن سے کچھ نکالا خون آلود کرتا حسین کا. آواز دی اماں یہ حسین کا خون آلود کرتا زینب نشانی کے طور پر لائی ہے. اماں میرا پورا بھرا گھر اماں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ہم سے اس مجلس کو قبول فرما. ہماری ان گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے چند قطرے شہزادی کے پاک و پاکیزہ رومال میں جگہ عطا فرما. ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ قرار دینا. پروردگار اس مجلس میں ہمیں نہیں معلوم کون کیا حاجت لے کے بیٹھا ہے. جناب زینب کے آنسوؤں کا واسطہ, جناب زینب کی فریاد کا واسطہ کسی کو اس مجلس سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما. ان کی جو حاجتیں ہیں روا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. یا اللہ کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کی خاطر اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. صاحب خانہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما. ماتم حسین.